अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर अहमद रेहान खान अमेरिका की रियासत वर्जीनिया से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो मैं अरशद नदीम पर बना रहा हूँ, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। इस वीडियो को मैं डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करूंगा और आपकी शुरुआत करूंगा कुछ ओलंपिक के हवाले से और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही उसके फैक्ट्स बता के। अरशद नदीम की अपब्रिंगिंग और बैकग्राउंड पे जाएंगे और फिर उसके बाद जो मेन चीज़ इस पे हम फोकस करेंगे वो ये है कि एथलीट्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और गवर्नमेंट और ये जो प्राइवेट इदारे हैं ये इनिशियली तो सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, लेकिन कोई जब जीत जाता है तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। और ये नहीं, और मकसद ये नहीं होता कि उसको फ़ायदा हो, मकसद अपनी ही मशहूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएं कि अरशद नदीम पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैं जिन्होंने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, ये हकीकत है। इससे पहले पाकिस्तान के पास जो इंडिविजुअल स्पोर्ट में गोल्ड मेडल नहीं था। दो बार, एक बार बॉक्सिंग और एक बार शायद रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इससे पहले पाकिस्तान की हॉकी टीम टीम इवेंट में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। पाकिस्तान का ओलंपिक्स में आखिरी मेडल गालिबन 1992 में था, जो ब्रॉन्ज मेडल था टीम इवेंट में हॉकी का। और जो इंडिविजुअल आखिरी था वो गालिबन 1988 में था, ब्रॉन्ज मेडल, और वही जो मेरा ख्याल है बॉक्सिंग में था। तो ये तो पाकिस्तान की और ओलंपिक की हिस्ट्री। अरशद नदीम ने 2 बार 90 मीटर का बैरियर क्रॉस किया। सेकंड जब उन्होंने थ्रो की 92.7, और उसके बाद जो आखिरी थ्रो की, वो आखिरी थ्रो ना भी करते तो वो जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना बाजू का जोर आजमाया और उसके बाद वो फिर 90 से ऊपर गए। और सेकंड जिसको नीरज चोपड़ा इंडिया को मिला, उसने 89 पॉइंट समथिंग में की, और जो कि वो टोक्यो ओलंपिक्स में पिछली बार गोल्ड मेडलिस्ट था। तो ये तो उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अरशद नदीम की। ये साउथ पंजाब का एक एरिया है मियाँ चन्नू, जो कि मैं इसको बहुत कोई, अक्सर लोग बड़ा अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल करें पसपांदा, वो पसपांदा एरिया नहीं कहना चाहिए, छोटा शहर है। मतलब शहर ही मैं कहूँगा, टाउन है। लेकिन ये है कि वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पोर्ट्स में उस तरह मशहूर शख्सियत इससे पहले नहीं है। तो अरशद नदीम माशाल्लाह एक गबरू जवान था शुरू से ही, तो वो बचपन से ही उसको स्पोर्ट्स में शौक था। जिस तरह कि पाकिस्तान में हर बच्चा करता है, उसको क्रिकेट का शौक होता है, उसने क्रिकेट दे खेलना शुरू कर दिया। और साथ आपको पता है कि ये हमारे असूल होता है स्कूल स्पोर्ट्स में, जिन्होंने खेला हो, कि एक बंदा अगर कोई बड़ा एथलेटिक हो ना, लंबा चौड़ा गबरू जवान, तो फिर वो डिफरेंट जो कोचेस होते हैं कहते हैं यार तू ये भी कर ले। तो उसी तरह उसके कोच ने कहा यार तू फुटबॉल भी खेल ले, तू एथलेटिक्स भी कर ले। तो उसने शुरू में सारी चीज़ें की। अब उनका शौक तो क्रिकेट में था, लेकिन उसके एक बड़ा कोई समझदार, आपको मैं बताऊँ, ये पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरती है कि ये ऐसे स्कूल कॉलेजों में बाज़ औक़ात बड़े सियाने लोग होते हैं। नॉट नेसेसरीली कि वो बहुत कोई पीएचडी लेवल के पढ़े लिखे होंगे, लेकिन बड़े ज़माना साज और सियाने लोग होते हैं, समझदार होते हैं। उन्होंने कहा यार अरशद को कि यार देख, क्रिकेट में तो तेरे पास कोई इस तरह की फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बड़े हम्बल बैकग्राउंड से था। और मैं भी जिक्र करूँगा, उसके वालिद साहब डेली वेजेस पे मजदूरी का काम करते थे, उसकी वालदा हाउस मेकर थी, और बड़े ही मतलब शरीफ और सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ था, और गुर्बत में ही उनका बचपन गुजरा। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो पता नहीं, अब क्रिकेट में इतना कंपटीशन है, क्यों नहीं तू एथलेटिक्स में करता। और उसके बाद जब इसने थोड़ी सी एथलेटिक्स ट्राई की और जब इसने ये जेवलिन थ्रो फेंकनी शुरू की, तो उन्होंने कहा यार तेरा इसमें प्रॉस्पेक्ट बन सकता है। अरशद नदीम ने ना वो देखा ना था और उस पर मेहनत शुरू कर दी। तो गालिबन और उसके बाद ये शोएब जाट को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने उसकी वीडियो भी एक बनाई, और उसमें उन्होंने दिखाया कि जब वो उसके वहाँ गए जहाँ वो रहते थे, तो वो जिम के लिए क्या यूज़ करते थे। एक लकड़ी की, मेरा ख्याल है शायद दरख्त से काटी हुई स्टिक, उसके दोनों अतराफ उन्होंने घी के डब्बे और उसमें शायद रेत वगैरह वजन के लिए भरी हुई थी। कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, और ये अभी उसके बाद था जब वो कुछ जीत चुके थे। 2000 मेरा ख्याल है 12 से थोड़ी सी उनको लाइमलाइट मिली, और इसमें थोड़ा सा क्रेडिट जाएगा शायद नून लीग को भी, कि उन्होंने वो पंजाब यूथ फेस्टिवल कराया, उसमें शायद वो पहली बार आए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ज़ाहिर है आगे मेडल्स जीते, वर्ल्ड एथलेटिक कंपटीशन हो, एशियन गेम्स हो, तो उन्होंने मेडल जीते। लेकिन अफसोस की जो अब बात है, ये देखें, ये तमाम चीज़ें करने के बाद अभी भी, जब ओलंपिक्स से कुछ अर्सा पहले की बात जो हमने सुनी, कि उन्होंने 8 साल एक जेवलिन यूज़ की, अपनी जो जेवलिन जिसको ये जिससे थ्रो करते हैं रॉड, उसको जेवलिन भी कहते हैं, जेवलिन रॉड कहते हैं। ये गालिबन जो अच्छा वाला होता है 1 लाख 1.5 लाख का आता है।
ان کا ٹوٹ گیا، اور ان کے پاس جو اطلاعات تھیں کہ اسپانسر اس کے بھی لیے بھی نہیں تھا انیشیلی، پھر شاید پی سی بی نے بھی، کچھ حکومت نے بھی، ملتان سلطان کا بھی میں ذکر کروں گا، انہوں نے سپورٹ وغیرہ اس کو کیا، ٹیوٹا نے بھی شاید کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ نان کرکٹنگ سپورٹ ہے تو اگلا اتنا کچھ جیت چکا ہے، اس کے بعد یہ حالت ہے، کیونکہ وہ اور خود وہ وہی بات ہے، بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ تو اس کے بعد اب آپ یہ آگے فردر، اب ایک سٹیپ ہم آگے آئیں تو ان کے ماں باپ کے بارے میں بات کریں۔ میں نے اس طرح کا والد صاحب کا ان کا انٹرویو بھی تھا، اور اس میں شیئر بھی کر دوں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ نہ بھی سپورٹ کرے تو میں اس پنجابی کہتے ہیں میں جیندا ہوں کہ میں کروں گا۔ وہ ابھی بھی بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کا انٹرویو آیا، اور کیا خوبصورت بات کی ان کی والدہ نے کہ پہلے انہوں نے یہی کہا کہ جی ایک تو ظاہر ہے اللہ کا شکر ادا کیا، محنت، اور انہوں نے نیرج چوپڑا کے بارے میں کیا خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی ساڈا ہی پتر ہے، اور اسی عہدے لیے بھی دعا کی تھی، اور یہ انہوں نے ریسیپروکیٹ کیا۔ جو نیرج چوپڑا کی والدہ نے، جو ہریانہ سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے کہا، ان کو بار بار وہ اینکر کہہ رہا تھا جی آپ کا بیٹا سلور جیتا، تو انہوں نے کہا جی جو گولڈ جیتا وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے۔ تو یہ بہت اچھی، اور اس میں لوگ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر مائیں ہی یہ پولیٹکس کو سنبھالنے لگ جائیں تو یہ جو قدورتیں دونوں ملک مطلب نیبرز کے درمیان ہے یہ ختم ہو جائیں۔ خیر یہ بڑا اچھا جیسچر تھا، اور اس میں کہوں گا زیادہ تر 90% سے اوپر دونوں بارڈر کے سائڈ کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں، اسپورٹس کی ہوں یا میڈیا کی ہوں، دونوں نے اس کی بڑی تعریف کی۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا ESPN انڈیا، جو کہ ایک اچھا ان کا اسپورٹس کا پلیٹ فارم ہے، انہوں نے بھی مطلب اس کو، جس طرح یہ میں تصویر شیئر کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو شو کیا، تو ایک بڑا اچھا کولیجیلٹی کومراڈری ہمیں نظر آئی، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مطلب نہیں کیا، بڑا ایک مطلب ایک ون سائیڈڈ سی کی، اس میں ان کے BCCI کے سیکٹری جن کو نیپوٹزم کا بھی کہتے ہیں، پوسٹنگ ان کو ملی ہوئی ہے ان کے باپ امت شاہ کی وجہ سے۔ جے شاہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ سچن ٹنڈولکر اتنا بڑا ہے مقام، یار آپ کہہ دیتے اس کو بھی مبارک دے دیتے، نہیں دی۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں تو ہربھجن سنگھ ہے، کیف ہے، انہوں نے ان کو بھی مبارک دی۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ میں نے بہت زیادہ اس میں ٹرینڈ دیکھا کہ زیادہ تر لوگوں نے بہت اس کو دونوں طرف سے مبارک دی۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں، یہ منصور علی خان کی میں نے ایک پوڈ کاسٹ جو انہوں نے ریسنٹ ویلاگ کیا، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو ان کی سیاسی ویوز سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو انہوں نے پوڈ کاسٹ کی، ون آف دا بیسٹ پوڈ کاسٹ جو میں نے اس ٹاپک پہ دیکھی۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جی سیاسی گدے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ان کو میڈل جیتنے کی دیر تھے، ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی، کوئی ہاتھ ایسے اوپر کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ کا ویژن ہے، اور یہ دونوں طرف سے نون لیگ نے بھی یہ کیا، اور PTI والے بھی عمران خان کے ساتھ ان کی تصویریں لگا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شہباز گل نے اپنی پوڈ کاسٹ میں مانا ہے کہ PTI نے بھی جس طرح ان کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی نہیں کی تھی، کیونکہ ریسنٹ ان کی گورنمنٹ تھی، اور اس کے بعد PDM آئی، کچھ ایسی خاص خاطر خاص سپورٹ نہیں، شہباز شریف صاحب نے ایک 10 لاکھ دیتے ہوئے تصویر لگا لی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کو خوشی تو ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کا ایک نام روشن ہوا ہے، لیکن کریڈٹ نہ لیں۔ کریڈٹ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کے بعد ارشد ندیم کا خود، جو کوچ اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی سنا ایچسونین تھے، اور ایچسونین میں بھی کوچنگ ایچسن میں کرتے رہے، اور اس کے ماں باپ کا ہے، اس کے بھائی کا ہے، اس کے بہن بھائیوں کا ہے جنہوں نے سپورٹ کیا، یا ان لوگوں کا، بہت چند لوگوں کا یا اداروں کا جنہوں نے اس کو انیشلی سپورٹ کیا۔ پھر جو ایک منصور علی خان نے بڑی زبردست بات کی، اس نے ایک میڈل دکھایا کہ اس کو، اس کا بیٹا سوئمنگ کرتا ہے، وہ خود بھی کرتا رہا، تو ایک میڈل اس کو پنجاب کمپٹیشن میں اس کے بیٹے کو ملا، جس میں مریم نواز نے اپنی تصویر لگائی ہوئی۔ تو وہ بھی ایک عجیب سی بات مجھے بھی لگی، اور ظاہر سب لوگوں کو لگی۔ اچھا پھر اس نے کہا، ایک اس نے جو سب سے جو اس کی اہم بات مجھے لگی نا اس پوڈ کاسٹ میں، اس نے کہا جی کہ پنجاب کے جو بچے لاہور میں جو سوئمنگ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان بچوں کو جو سوئمنگ پول ایک مین ہے، اس میں پریکٹس کے لیے نہ کوئی لینس لگی ہوئی ہیں، اور وہ شام 5 بجے کے بعد کرتے ہیں کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خدا را یار، خدا را، میڈل کوئی جیت جائے لاکھوں کروڑوں میں سے ایک بندہ اپنی شیئر، اپنی محنت کی وجہ سے اور اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے، تو آپ کا کوئی فرض نہیں ہے، آپ نے صرف میڈل پہ اپنی تصویریں لگانی ہیں۔ خدا را اس کو صحیح کرے، خدا را اس کو صحیح کرے۔ اس پہ میں عمران خان کا بھی ذکر کروں گا، پولیٹیکل آپ کی افیلیشن ہے یا نہیں ہے۔ جو ادارہ جاتی انہوں نے سپورٹس بند کی تھی، ایک میرا خیال ہے ارشد ندیم کا انٹرویو بھی ہے، اس سے بھی کرکٹرز کو بھی اور باقی لوگوں کو نقصان ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آئندہ حکومت میں ہیں تو اس پہ نظر ثانی کریں۔ تو یہ بیسیکلی، اچھا ایک تو یہ اب تو گورنمنٹ کا ہو گیا۔ اچھا ہم آپ یہ دیکھیں افسوس کی بات کہ اتنے اتنے بڑے، یار یہ آپ کے میڈیا چینل کے مالکان ہیں، ARY کے ہیں، جیو کے ہیں، میر شکیل ہو گیا، سلمان ہو گیا،
تو ساتھ ہی وہ جیتا ہے، یار لگیونا نے اپارٹمنٹ دے دیا، اس نے یہ دے دیا، کروڑوں روپے کی باتیں آ گئی. آپ پہلے کہاں تھے؟ آپ کو نہیں پتا تھا وہ بچہ جیولن تھرو کے لیے سفر کر رہا ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. تو یہ سیاسی اور معاشرتی گدے ہیں جو صرف کریڈٹ لینے آ گئی ہیں. اور میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ چلیں اگر آپ نے کر بھی لیا، آپ اب انفراسٹرکچر پہ، نان کرکٹنگ سپورٹس کے انفراسٹرکچر پہ پیسے خرچیں. جتنے بھی لوگ، ارشد ندیم کو تو اب ماشاءاللہ پیسے مل جائیں گے اور انشاءاللہ وہ آگے ترقی بھی کرے گا. آپ انفراسٹرکچر پہ پیسے خرچیں تاکہ ایتھلیٹس نکلیں. ایک مجھے بہت افسوس ہوا، ایک ہمارا جو سوئمنگ میں ایک تو مطلب ہماری بیٹی گئی، اور ایک اسی طرح بیٹا ہمارا پوری قوم کا جو ایک گیا لڑکا، تو اس میں اس کی 24 میں سے 24واں نمبر آیا، اور لوگوں نے اتنی گھٹیا باتیں کی کہ یار ہمیں تو خوشی ہے کہ وہ ڈوب نہیں گیا. یار شرم سے تو آپ کو ڈوب جانا چاہیے جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ گھر بیٹھ کے، آپ تو وہ لوگ ہیں کہ دوسری بار سالن مانگے تو گھر والے سالن نہیں دیتے، اور باتیں آپ اس طرح کی کر رہے ہیں جو بندہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ کر لیں جا کے، آپ تو سوئمنگ پول میں اللہ معافی پھسل جائیں تو آپ سے باہر نہ آیا جائے مدد کے بغیر. خدا رہا اپنے ملک کو سپورٹ کریں اور انفراسٹرکچر پہ پیسے خرچیں. تو یہ میرا سب کے لیے ایک ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی جو مجھے ارشد ندیم کے بارے میں ڈیٹیلز پتہ چلیں تو میں شیئر کروں. اور ونس اگین بہت بہت ارشد ندیم آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیرنٹس کو مبارک ہو. اور میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کی والدہ کو، آپ کے والد کو، اور میں سلوٹ کرتا ہوں نیرج چوپڑا اور اس کی والدہ کو بھی، جس خوبصورتی سے انہوں نے، حالانکہ میڈیا نے اس طرف سے بھی بڑا نیگیٹو رول پلے کرنے کی کوشش کی. اب یہ ایک خبر ہے جو مجھے 100% نہیں پتا، لیکن جو سننے میں آئی کہ جب نیرج چوپڑا نے اپنا ایک جیولن ارشد کو دیا یوز کرنے کے لیے، اور اس نے اپنی مرضی سے دیا، تو اس کے بعد اس پہ یہ الزام لگایا گیا کچھ میڈیا کے سیکٹرز نے، شاید انڈیا کی طرف سے، کہ جی اس نے ٹیمپر کر دیا. تو نیرج چوپڑا نے ان کو شٹ اپ کال دی اور ان سے کہا کہ آپ بالکل یہ غلط بات نہ کریں. تو اسی طرح دونوں ملکوں میں محبت بڑھنی چاہیے میرٹ پہ، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ مسائل. اور اسی حوالے سے میرا مودی صاحب کے لیے بھی اور جے شاہ کے لیے بھی میسج ہوگا، یار آپ وراٹ کوہلی ہے، روہت شرما ہے، یہ بڑے سٹار ہیں. بمراہ ہے، ان کو پاکستانی بھی پسند کرتے ہیں، جس طرح انڈیا میں بابر اعظم، شعیب اختر وغیرہ ان سب کو، وسیم اکرم وقار اس کو پسند کیا جاتا تھا. یار آپ فکر نہ کریں، سیفٹی بھی ہے، آپ ان کو پاکستان بھیجیں اور انشاءاللہ بڑا اچھا مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اگین پوری قوم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.